عربوں کی آزادی کا مشن لیے لانس مکمل تیاری کر رہا تھا اور عربستان کی آزادی کا مشن شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت تک وج کو فتح کیا جا چکا تھا۔ لانس اور اس کی فوج وج میں اپنے اپنے کیمپوں میں موجود تھی، لیکن لانس کی فوج اتنی طاقتور نہیں تھی کہ اس وقت کے ترکوں کا مقابلہ کر سکے، اور اس وقت تک انگریز عہدیداروں سے بھی کوئی مناسب مدد نہیں مل رہی تھی۔ لیکن رسد کی فراہمی اور رائفلوں کی مرمت کے لیے لانس نے کچھ انگریز عہدیدار اور سپاہی اپنی حکومت سے مانگ لیے۔ جنگ ہو یا نہ ہو، عرب خوشی کے مظاہروں کے طور پر ہوا میں رائفل اور ریوالور چھوڑنے سے باز نہ آتے، اور گولیوں کے زمین پر گرنے سے ان میں کافی جوش پیدا ہو جاتا۔ پڑاؤ کی اس زندگی میں لانس مسلسل ہر جگہ جا کر لوگوں کا خیال رکھتا، اور خاص طور پر ان کا جو لوگ شمال کی طرف پہاڑوں سے آ رہے تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مرزا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ سیکرٹس میں دا لانس آف عربیہ سیریز کا دوسرا اور آخری حصہ۔ اسی طرح کی سیریز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بتدریج لیکن یقینی طور پر لانس اپنے خوابوں کو حقیقت کا جامہ پہنا رہا تھا، کیونکہ اس وقت وج کی فتح سے جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا۔ عرب پورے ملک پر حملہ آور ہونے پر آمادہ نظر آنے لگے تھے۔ لانس فیصل سے مسلسل کئی گھنٹوں تک گفتگو کرتا رہتا اور اس کو سکھاتا کہ مہم کے لیے کیا کیا مواقع ہیں، اور اس کو اس وقت تک رکے رہنے کی التجا کرتا جب تک وسطی علاقوں اور شمال کے بڑے بڑے قبیلے اس کے مقصد کے لیے اپنی پوری امداد اور وفاداری پیش نہ کر دیں۔ اس صحرا میں ہر طرف قاصد دوڑائے گئے کہ ترکوں کو ملک سے نکالنے کے لیے حجاز کے طاقتور بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی مدد کی جائے۔ جہاں ہر طرف لانس کا چرچا تھا، یہاں تک کہ ترک جو اس کو محض فضول شخص سمجھتے تھے وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ فیصل اور لانس کے لوگوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جو بھی آتا اس سے قرآن پر حلف لیا جاتا کہ وہ تمام جھگڑوں کو بھول کر عرب قوم کی آزادی کی جنگ لڑے گا۔ انگریز سپاہی عربوں کے ہتھیاروں کی مرمت کر کے ان کو قابل استعمال بنا رہے تھے، لیکن یہ اتنے پرانے تھے کہ ان کو ٹھیک کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ عرب اصل میں بہت ہی بادشاہ قسم کی قوم تھی، اس لیے ان کو لڑائی پر زیادہ دیر راضی رکھنا مشکل کام تھا، کیونکہ یہ مشقت پسند نہیں تھے۔ لانس پر یہ لازم تھا کہ وہ ان کے مردہ جذبے کو کسی طرح تازہ رکھے۔ لانس مسلسل اپنے لشکر اور طاقت میں اضافہ چاہتا تھا، کیونکہ ریاست مدینہ پر حملہ کرنا اس کو توڑنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس ریاست مدینہ کے لیے ترکوں کے اتنے اقدامات اور بیانات تھے کہ وہ کسی بھی طرح اس کو قبضے میں رکھنا ضروری سمجھتے تھے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ انگریزوں نے اپنے کچھ وعدے وفا کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے ہتھیار بند موٹریں اور مصری فوجیں بھی اس جنگ میں شامل کر دی، اور کرنل چوائس کو بھی بھیج دیا گیا، جو کہ ہمیشہ سے لانس کی ضد تھی کہ اس کو میرے ساتھ بھیجا جائے۔ یہ 6 فٹ 4 انچ ایک لمبے قد کا مالک انسان تھا۔ لانس اور کرنل چوائس کو ایک ساتھ دیکھ کر عرب خوب ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ عرب کے کیمپ کے پاس کرنل لانس اور فیصل کچھ باتیں کر رہے تھے کہ اس جنگ کا سب سے اہم پیغام ان کے پاس پہنچا۔ فیصل کو بتایا گیا کہ اہدا، جو کہ ایک بہترین عرب جنگجو تھا، وہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے پہنچ چکا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ لیکن طاقت اکٹھی ہونے پر اس کو درست طریقے سے استعمال میں لانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ تمام عربستان میں بہترین فوجی مرکز عقبہ ہی ہو سکتا تھا، جو کہ رومیوں کے عہد کی بندرگاہ تھی۔ رومیوں سے پہلے شاہ سلمان کے عہد میں بھی اس کو کافی شہرت حاصل تھی۔ یہاں سے کاروان تمام اطراف کو جا سکتے تھے، لہٰذا اس کو فتح کرنے کے معنی یہ تھے کہ ترکوں کو سب سے بڑا نقصان پہنچانا۔ لیکن عقبہ کی فتح میں بہت بڑی دشواری یہ تھی کہ یہ خلیج عقبہ کے آخری کونے پر واقع تھا، اور ترک اس کی اہمیت کو پوری طرح سمجھتے تھے، اور اس کو خندقوں سے مستحکم کیا گیا تھا۔ اگر سمندر کے راستے بحری بیڑے کے ذریعے حملہ کیا جاتا تو بندرگاہ کو فتح کرنا بہت زیادہ دشوار تھا۔ اگر زیادہ گہرے پانی میں فوجیں اتاری جاتی تو حملہ کرنے کے لیے بہت زیادہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس کارروائی کے لیے افواج کا تربیت یافتہ ہونا زیادہ ضروری تھا۔ غیر تربیت یافتہ عربوں کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اس راستے سے حملے کے خیال کو خارج کر دیا گیا۔
اس کے بجائے لانس نے ایک دوسرا منصوبہ ترتیب دیا۔ عقبہ اور اس کے مسافات سے لانس خوب واقف تھا۔ جنگ سے پہلے وہ اس کی مکمل چھان بین کر چکا تھا اور وہ اسے اب تک یاد تھی، اور جس کو لوگ ناقابل گزر پہاڑی سلسلہ سمجھتے تھے، اس کے مکمل راستے کو جان چکا تھا جو کہ پہاڑی کی چوٹی تک جاتا تھا، اور وہاں سے ایک خفیہ راستے سے بھی واقف تھا جو کئی سال پہلے استعمال کیا گیا تھا اور اب اس کو بھلا دیا گیا تھا۔ ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر اس نے ایک طویل اقدام منصوبہ سوچا، یعنی دشمن کی فوج سے بچ کر اس کے مورچوں کے پیچھے سینکڑوں میل جایا جائے اور اندرون ملک سے ہوتے ہوئے عقبہ تک پہنچا جائے۔ اس میں 500 میل کا چکر تھا۔ صرف منتخب اور طاقتور لوگ ہی اس اقدام میں شریک ہو سکتے تھے۔ جب دشمن کی آنکھیں سمندر کی طرف لگی ہوں گی، ایسی صورت میں سمندر کے راستے حملہ کرنے سے ہزاروں آدمیوں کی جانیں تلف ہو سکتی تھی، اس لیے وہ ان پر پیچھے سے حملہ کرے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ لیکن اس کام میں لانس اہداب واتے کی مدد چاہتا تھا، کیونکہ اس کام کے لیے یہ ایک بہترین شخص تھا، کیونکہ یہ اس وقت دنیا کا ضدی ترین شخص جانا جاتا تھا اور لانس کو اسی طرح کے ساتھی کی ضرورت تھی۔ لیکن اب لانس کو اس منصوبہ کے لیے صدر مقام سے اجازت کی ضرورت تھی، اس لیے اپریل 1917 کے آخری ایام تھے۔ لانس مصر پہنچا اور آغاز مئی پر واپس وج آ گیا۔ مئی کی نامی تاریخ پر ہر چیز تیار تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ لانس اور اس کا دوست سفر پر روانہ ہوئے۔ صحرا میں اس طرح کا سفر اونٹ پر اور بھی مشکل تھا۔ دنیا کے مشکل ترین اس سفر میں 15 دن گزر چکے تھے۔ ان کا اب تک کا ہدف یہ تھا کہ زمین پر موجود 2 کنوؤں تک کسی طرح پہنچ سکیں، جو کہ وادی سریا کے شمال میں 50 میل آگے تھے۔ بہرحال کنوؤں تک بہت جلد پہنچ گئے۔ یہاں کچھ قاصد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سفر کا پہلا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ عقبہ کا محاصرہ کیا جائے۔ سریا کی اس لمبی چوڑی وادی میں ایک شیخ کی حکومت تھی۔ اعداء کو اس شیخ کے پاس بھیجا گیا اور سونے کی 6 تھیلیاں بھی بھیجی گئیں تاکہ اس شیخ کی کچھ مدد کی جا سکے۔ جون کے آغاز میں اعداء پھر واپس لانس سے ملا اور بتایا کہ ترکوں کے پڑاؤ کے مقام کو چھوڑ کر باقی تمام ملک ان کے لیے کھلا ہے۔ اس بات پر لانس کے سامنے 2 چیزیں تھیں کہ سیدھا عقبہ پر حملہ کیا جائے یا پھر اس بات کا پہلے تعین کر لیا جائے کہ میسوپوٹیمیا کی سرحد تک سارا ملک ترکوں کو شکست دینے میں مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا یا نہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت تھا کہ تمام ملک میں ترک اس وقت بہت مضبوط تھے اور ہر طرف لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ اس طرح ان کے ساتھ کوئی سازش کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اس وجہ سے ملک میں لانس نے سفر کا فیصلہ کیا تاکہ اس بات کا پتہ کیا جائے کہ حالات کیسے ہیں اور معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ اس لیے لانس 15 روز سے مختلف طریقوں سے معلومات اکٹھی کرتا رہا اور اسی طرح 16 دن کے بعد بہت سی معلومات کے ساتھ لوٹا اور آتے ہی دوسرے دن عقبہ کی مہم کی دوسری منزل شروع ہو گئی۔ لانس کی یہ جماعت 500 بہترین جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ ان لوگوں نے دوسرے کنویں تک کا سفر شروع کیا، لیکن ترکوں نے اس کنویں کو تباہ کر دیا اور ان کا پانی زہر آلود کرنے کے لیے اس میں مردہ اونٹ پھینک دیے گئے۔ کیونکہ ترکوں کو بھی ان کے اوپر شک ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کی نقل و حرکت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت پانی قیمتی ترین چیز تھی، اس لیے کہ اس کے اوپر زندگی اور موت منحصر تھی۔ اس نے کچھ قاصدوں کو آگے بھیجا جنہوں نے کنویں سے پتھر نکال کر اس کو دوبارہ قابل استعمال بنایا، کیونکہ اب ترکوں کو پتہ چل چکا تھا کہ کچھ ملک دشمن عناصر یہاں موجود ہیں۔ اس لیے لانس نے فوری طور پر ریلوے پر حملے کا پلان تیار کیا تاکہ ترکوں کی توجہ صحرا سے ہٹ کر اپنے قریب ترین مصیبت کی طرف مرکوز ہو جائے۔ لانس حملہ کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ عزیر الحج کے ریلوے اسٹیشن تک جا پہنچا، جو کہ چند قدم جنوب میں واقع تھا۔ یہاں کے محافظ دستے نے جب 500 عربوں کو دیکھا تو وہ بخلا کر رہ گئے اور وہاں سے بھاگ کر ایک مستقر چوکی میں پناہ لی اور لانس کو اپنے کام میں مشغول دیکھتے رہے۔ لانس نے دھماکہ کرنے والا مادہ کچھ اس طرح پھیلایا کہ 10 پل اور اس کے درمیان کی ریلوے لائن کو اڑا دینے کے لیے یہ کافی تھا۔ ہر دفعہ کے دھماکے کے ساتھ پتھروں اور گرد و غبار کا طوفان بلند ہوتا
اور شمال اور جنوب میں ترکوں کی چوکیاں ان دھماکوں کو سن سن کر بدحواس ہو جاتے۔ مستقر چوکی کے عہدیداران لانس کو روکنے میں بے بس ہو چکے تھے۔ دہشت سے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور بے ساختہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہزاروں عرب ہم پر چڑھ آئے ہیں، ریلوے لائن کو تباہ کر دیا اور پلوں کو اڑا دیا گیا ہے۔ اور لانس یہی چاہتا تھا کہ ترک بدحواس ہو کر ادھر ادھر دوڑیں اور وہ ان کی سب سے اہم چوکی ابال پر حملہ کر کے اس کا ریلوے لائن سے رابطہ بالکل ختم کر دے، کیونکہ اس چوکی پر موجود فوج ایک پہاڑی نگلسٹر کی محافظ تھی۔ اگر اس فوج کو توڑ دیا جائے تو لانس کا عقبہ تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا، کیونکہ یہ پہاڑی بہت اونچی تھی، اس لیے جب تک اس کے اوپر ترکوں کا قبضہ تھا اس وقت تک لانس کا عقبہ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ لیکن یہ بہت زیادہ مشکل کام تھا، کیونکہ اس وقت 900 کے قریب ترک فوجی یہاں موجود تھے جو اس کی حفاظت کر رہے تھے اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان کو لڑنے کی تربیت بھی دی گئی تھی۔ لیکن اس کے برعکس عرب گوریلا لڑائیوں کے ماہر تھے۔ اس پر لانس نے ایک پلان ترتیب دیا کہ عربوں کے ذریعے ان کو اتنا خستہ حال کر دیا جائے کہ یہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس وقت جب ترک خیموں میں سو رہے تھے، لانس نے اپنی فوج کو ٹکڑوں میں تبدیل کیا اور ہر ٹکڑی کو مختلف خیموں کی طرف بھیج دیا اور ریلوے لائن کا وہ واحد راستہ بھی تباہ کر دیا جہاں سے ترک مدد لے سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حملہ شروع کر دیا گیا اور کافی لمبی لڑائی کے بعد آخر کار لانس ان چوکیوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چند دنوں میں بہت سی چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی عقبہ پر بھی مکمل قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن اس وقت لانس کے پاس غذا کی کمی تھی، اس سے آگے غذا کے بغیر بڑھنا موت سے کم نہ تھا۔ اس لیے لانس نے سویز کا سفر کیا اور وہاں یہ خوشخبری بھی دی کہ عقبہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور وہاں سے کافی مقدار میں غذا بھی لے کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ لانس کے پاس اب ہتھیاروں اور غذا کی کمی نہ تھی، اس لیے لانس نے ریلوے لائن کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایسا پلان ترتیب دیا کہ ترک ہر طرف سے بے بس ہو کر رہ گئے۔ یہ کبھی ریلوے لائن کو مشرق سے تباہ کرتا، کبھی جنوب سے، کبھی مغرب سے۔ لانس اصل میں ترکوں کو یہ یقین کروانا چاہتا تھا کہ عرب ہر طرف پھیل چکی ہیں اور یہ کہیں سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح لانس جھوٹی خبریں پھیلا کر ترکوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا تھا۔ اس دوران لانس درہ دانیال میں موجود بہت اہم پل کو اڑانا چاہتا تھا۔ وہ اس طرف روانہ ہوا لیکن پل کو تو نہ اڑا سکا، لیکن یہاں سے گزرنے والی ایک اہم ریلوے کو اڑا دیا۔ لانس کے پاس کچھ خاص فوج تو نہ تھی، لیکن وہ اس لڑائی کو کسی طرح انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہاں سے لانس واپس اپنے کیمپ پہنچا اور اپنے اگلے مقام پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، جو کہ تفلیح تھا، جو کہ بحیرہ مردار کے جنوبی سرے پر واقع تھا، کیونکہ جب تک یہ مقام لانس کے پاس نہ آ جائے پیچھے کی گئی تمام فتوحات کو خطرہ تھا۔ اس لیے لانس اپنی فوج کو لے کر سیدھا گفویریا جا پہنچا اور 3 ہفتے تک مسلسل شمال کی سمت میں بڑھتا گیا۔ اس کے بعد تفلیج کے نزدیک جنوب میں پہنچ کر اس مقام پر مشرق، مغرب اور جنوب سے حملہ کرنے کی غرض سے اس نے اپنی فوج کو ٹکڑیوں میں تبدیل کیا۔ حملہ کرنے کے لیے لانس نے اپنے آدمیوں کو چٹانوں کی چوٹیوں پر کھڑا کیا جہاں سے تفلیج نظر آتا تھا، لیکن جب جائزہ لیا گیا تو ترکوں کا ایک بڑا گروہ ان کے تعاقب میں تھا، جو کہ تعداد میں کافی زیادہ تھا۔ اس لیے لانس کا ان سے لڑنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو پیچھے گاؤں میں موجود اپنے ساتھیوں کی طرف بھیجا اور ان کو جلد سے جلد مدد کو پہنچنے کے لیے کہا گیا، اور خود لانس اپنی فوج کو لے کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس طرح ترک اس چوٹی پر پہنچ گئے جو کہ پہلے لانس کے پاس موجود تھی۔ لانس کو حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کا انتظار تھا۔ کچھ دیر میں لانس اپنے محفوظ مقام میں داخل ہوا اور ساتھ اس کی فوج جس کو مدد کے لیے بلایا گیا تھا وہ بھی پہنچ چکی تھی۔ کچھ دیر میں اس نے اپنی فوج کو ترتیب دیا اور ترک بھی چوٹی پر اپنی مورچہ بندی کر چکے تھے، لیکن یہ ان چوٹیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے کو بائیں طرف اور ایک حصے کو دائیں طرف بھیج دیا گیا، لیکن درمیان والے حصے کو مسلسل حملہ جاری رکھنے کو کہا گیا۔
جس سے ترکوں کو لگا کہ فوج ان کے سامنے سے مقابلہ کر رہی ہے۔ کیونکہ ترکوں کا دھیان مکمل طور پر سامنے والے حصے پر تھا، اس لیے دونوں اطراف سے بھیجی گئی فوج ان کے اوپر پہنچی تو یہ ترک بکھلا کر رہ گئے۔ اب ان کے اوپر تینوں اطراف سے حملہ کیا گیا، لیکن یہ آرمینیوں کا علاقہ تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ترکوں کے اوپر چڑھائی کر دی گئی ہے تو وہ بھی ان ترکوں سے بدلہ لینے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی ان کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ یہاں سے فتح کے بعد لانس نے ابال لسان کی طرف کوچ کیا۔ یہاں کرنل چوائس 50,000 پاؤنڈ سونا لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ لانس نے خوشی کے ساتھ اس تمام امداد کو ساتھ لیا، لیکن اب لانس کا سب سے اہم اور مشکل سفر شروع ہونے کو تھا۔ اس نے دمشق کا سفر شروع کرنا تھا، جس کو عربستان بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے کرنل چوائس کے ساتھ بڑی کانفرنس بلائی اور اپنی تمام کہانی اس میں بیان کی اور ان سے جنگی ہتھیار اور طیارے بھی طلب کیے۔ اس طرح لانس کو 2 طیارے اور کچھ جنگی ہتھیار مہیا کیے گئے اور پھر انہوں نے دمشق کا سفر شروع کیا۔ ان کے لیے یہ دنیا کا لمبا ترین سفر شاید اس لیے بھی تھا کیونکہ یہ انہوں نے پیدل طے کرنا تھا اور راستے میں ہر طرف ترک بھی موجود تھے۔ لانس اور اس کی فوج 15 دن سے مسلسل سفر میں تھے۔ رات میں صرف چند گھنٹوں کا آرام ملتا، ورنہ سارا وقت لڑائی کرنے، پیچھے ہٹنے اور لائن کے شمال جنوب میں چھاپے مارنے میں گزرتا۔ اسی دوران ایک اہم پیغام پہنچا جس پر لکھا تھا کہ ترکوں کی ہاری ہوئی فوج کے 2 حصے شیخ سعد کی طرف پلٹ جانا چاہتے ہیں، جس میں سے ایک کی تعداد 4,000 ہے اور دوسرے کی 2,000۔ یہ ایک بہت بڑے خطرے کی پیشین گوئی تھی کیونکہ لانس کا اگلا مقام یہی تھا۔ یہاں سے لانس نے پلاننگ کے تحت نفاذ کا راستہ اختیار کیا تاکہ 2,000 ترکوں سے لڑائی کرنا پڑے۔ اس نے افواج کے ایک حصے کو پہاڑیوں میں چھپا دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب وہ پہاڑیوں میں پھیل جائیں تو انہیں بدحواس کر کے اکیلے کو نشانہ بنایا جائے۔ اس طرح کچھ دیر بعد ایک چھوٹا سا دستہ نمودار ہوا جس کو لانس کی فوج نے تھوڑی ہی دیر میں ختم کر دیا۔ اسی کے ساتھ وہ اس پہاڑی پر پہنچ گئے جہاں سے نفاذ کی بستی نظر آتی تھی۔ اس بستی میں زیادہ تر مکان دھوئیں میں ڈوبے ہوئے تھے کیونکہ یہاں سے ترک جاتے ہوئے اس تمام بستی کو تباہ کر چکے تھے۔ لانس اور اس کے ساتھیوں نے بستی میں پہنچنے کے بعد زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کی اور جو لوگ مکمل طور پر بچ گئے تھے ان کو بدلہ لینے کی غرض سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ لیکن خطرہ ابھی بھی باقی تھا کیونکہ ترکوں کی بچ جانے والی فوج دوسری وادی میں موجود تھی۔ لیکن لانس ان پر حملہ کرنے کی بجائے اپنی مدد کو پہنچنے والے دستے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کے اوپر حملہ کر سکے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کو خبر ملی کہ مدد کرنے والا دستہ پہنچ چکا ہے اور لانس کو اس بات کا بھی ادراک تھا کہ ترکوں کے اوپر آخری وار کرنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ اس لیے دستہ پہنچتے ہی مکمل پلاننگ کے ساتھ اپنی آخری مقام ڈیرا کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب حملے شروع کیے گئے تو ترک مکمل طور پر تیار نہیں تھے، اس لیے وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ عربوں اور انگریزوں نے مل کر حملے شروع کر دیے تھے اور وہ ان کے اوپر توپوں سے پے در پے وار کیے جا رہے تھے۔ لیکن ترک اپنی آخری سانس تک ان سے لڑتے اور اس پورا دن ترک ان سے لڑنے کی ناکام کوشش کرتے رہے اور اندھیرا ہوتے ہی وہ اس تباہی سے بچنے کے لیے مینیا کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن وہاں ان کے لیے ایک اور مصیبت تھی۔ لانس نے شمالی قبیلوں سے التجا کی تھی کہ ان کا حکم ملتے ہی ترکوں پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح 28 ستمبر کو ان کو ڈیرا سے نکال دیا گیا۔ 29 ستمبر کی رات کو انگریز اور عرب فوج دمشق کی طرف بڑھنے لگی۔ لانس بھی اس کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ لانس چاہتا تھا کہ عربی جھنڈا سب سے پہلے ٹاؤن ہال پر لہرایا جائے۔ لیکن جب وہ دمشق کے قریب پہنچے تو اس کے اوپر دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے تھے کیونکہ یہاں سے ترک نکلتے وقت اپنے تمام چھوٹے بڑے بارودی گوداموں میں آگ لگا چکے تھے، جس سے اس جگہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا تھا۔ لانس جب یہاں پہنچا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور آزادی پر اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ یہ 30 ستمبر کی رات تھی اور لانس اپنی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ عربوں کا جھنڈا ٹاؤن ہال پر لہرا رہا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا آغاز ہوا۔
اور عربوں کو ایک اجنبی شخص نے متحد کر کے فتح دلوائی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔